دوستوں، معلومات عامہ کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دوستوں، غلاف کعبہ کی تیاری بہت بڑے اعزاز اور شرف کا کام ہے۔ بیت اللہ کے غلاف کی تیاری کو نہ صرف ظہور اسلام کے بعد بلکہ دور جاہلیت میں بھی بہت بڑے اعزاز کا کام سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی غلاف کعبہ کی تیاری میں مقابلے کی کیفیت پائی جاتی۔ عرب ٹی وی کے مطابق بھرپور مشقت کے باوجود ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق غلاف کعبہ کی تیاری میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قریش خانہ کعبہ کے لیے وہی غلاف قبول کرتے تھے جسے وہ اس عظیم المرتبت مقام کے لیے مناسب خیال کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کے غلاف کے لیے اچھا خاصا کپڑا درکار ہوتا، جس کی لمبائی اونچائی 15 میٹر اور اضلاع کی لمبائی 12 میٹر ہوتی۔ بہت سے لوگ غلاف کعبہ تیار کرتے، جس کا تیار کردہ غلاف زیادہ خوبصورت، مضبوط اور مکمل ہوتا، اس کا غلاف خرید لیا جاتا۔ قریش میں ہر ایک غلاف کعبے کی خریداری کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا تھا، زیادہ تر کئی افراد مل کر اسے تیار کرتے۔ قبل از اسلام یمن کے ایک تاجر ابو ربیعہ بن المغیرہ المخزومی نے قریش کے سامنے پیشکش کی کہ وہ اکیلے ہی غلاف کعبہ تیار کرے گا۔ قریش نے اس کی پیشکش قبول کر لی۔ وہ کئی سال تک غلاف بنا کر قریش کو فروخت کرتا۔ اس کی انصاف پسندی کی وجہ اسے جاننے والے عادل شخص قرار دیتے۔ ظہور اسلام سے تھوڑا عرصہ قبل وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تاریخ کی کتب میں غلاف کعبہ کی تیاری کا تذکرہ بہت ہے، اور یہ بھی غلاف کعبہ زیادہ تر مرد حضرات کا کام تھا۔ تاہم تاریخ میں کچھ خواتین کے نام بھی ملتے ہیں جو غلاف کعبہ تیار کرتی۔ ان میں 3 خواتین زیادہ مشہور ہوئی۔ ان میں النوار بنت مالک پہلی مشہور خاتون ہیں جنہوں نے غلاف کعبہ تیار کیا۔ وہ صحابی رسول زید بن ثابت کی ماں ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ زید کی پیدائش سے قبل میں جب امید سے تھی تو میرے ذہن میں غلاف کعبہ کی تیاری کا خیال پیدا ہوا۔ میں نے عربوں سے سن رکھا تھا کہ غلاف کعبہ کی تیاری بہت بڑے اعزاز اور شرف کا کام ہے۔ قبیلہ قریش کے عمر بن الحکم کا کہنا تھا کہ میری ماں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے قبل خانہ ایک اونٹنی کی نظر مانی۔ یہ قربانی بیت اللہ کے اندر دی گئی تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے منع نہیں فرمایا۔ اسلام سے قبل غلاف کعبہ تیار کرنے والے خواتین میں ایک نام نتیلہ بنت جناب ام عباس بن عبد المطلب کا بھی ملتا ہے۔ انہوں نے ریشم سے غلاف کعبہ کی متعدد اقسام تیار کی۔ تاریخی مصادر سے معلوم ہوتا ہے کہ عباس بن عبد المطلب چھوٹی عمر میں گم ہو گئے، تو اس کی ماں نے یہ نظر مانی کہ اگر اس کا بیٹا مل گیا تو وہ غلاف کعبہ تیار کرے گی۔ پھر جب وہ مل گئے تو غلاف کعبہ بنانے کی نظر پوری کی گئی۔ نتیلہ آخری خاتون تھی جنہوں نے قریباً 1500 سال قبل غلاف کعبہ تیار کیا۔ اس کے بعد یہ شرف اہل قریش کے پاس ہی رہا، اور کسی اور خاتون کا غلاف کعبہ کی تیاری میں کوئی کردار نہیں ملتا۔